بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد یاسین، ڈپارٹمنٹ آف MLT، 8th سیمسٹر، کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ آج کا میرا پریزنٹیشن ٹاپک ہے نیوٹروفل اینڈ ایٹس رول ان باڈی۔ نیوٹروفلس کے آؤٹ لائنز ہے: انٹروڈکشن، اسٹرکچر آف نیوٹروفل، فنکشن آف نیوٹروفل، نیوٹروفیلیا، نیوٹروفیلیا کازز اینڈ نیوٹروپینیا، نیوٹروپینیا کازز۔ نیوٹروفل دراصل میں ہوتا کیا ہے؟ نیوٹروفل دراصل میں ایک قسم ہے وائٹ بلڈ سیل کی جو تقریباً 40 سے لے کر 60% تک آپ کے تمام WBC کو بناتے ہیں۔ نیوٹروفل کو گرینیولوسائٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیوٹروفل کو پولی مورفو نیوکلیئر WBC بھی کہا جاتا ہے۔ اور نیوٹروفل دراصل میں بنتے ہیں بون میرو میں۔ اس کے علاوہ نیوٹروفل پائے جاتے ہیں بلڈ، ٹیشو اور لیمف نوڈ تھرو دی باڈی۔ جسم کے اندر نیوٹروفل کی زندگی کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 8 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور تقریباً روزانہ ہمارے جسم میں لگ بھگ 100 بلین نیوٹروفل روزانہ بنتے ہیں۔ بات کرتے ہیں نیوٹروفل کے سٹرکچر پر، ساخت پر۔ نیوٹروفل دراصل میں ایک گلنما سیل ہوتا ہے، اور اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ 8 سے لے کر 15 مائکرومیٹر تک ہوتا ہے، اور اس کا جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ ملٹی لوب نیوکلیس ہوتا ہے، اور اس میں جو 3 to 5 لوبز ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں تو وہ جینیٹک میٹیریل کی مدد سے جوڑے ہوتے ہیں، اور اس جینیٹک میٹیریل کو کہا جاتا ہے سلینڈر سٹرینڈز یا پھر کرومیٹین سٹرینڈز۔ اس کے علاوہ نیوٹروفل کے سائٹوپلازم کے اندر پرپلش گرینیولز موجود ہوتے ہیں، اور ان گرینیولز کو پرائمری گرینیولز یا پھر ایزوروفیلک گرینیولز کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گرینیول جو ہوتے ہیں تو یہ مائکروبیسیڈل ہوتے ہیں، یعنی یہ گرینیولز مائکرو آرگینزم کے مارنے میں بہت مدد مہیا کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ نیوٹروفل کا فنکشن کیا ہے، یہ کیا کام ہمارے جسم میں کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہمارے جسم میں کوئی بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن ہوتا ہے اور بیکٹیریا یا وائرس داخل ہوتا ہے تو یہ امیون سسٹم کا پہلا سیل ہوتا ہے جو اس کے خلاف ابھرتا ہے، آتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے۔ یہ جسم کے باقی سیلز کو بھی سگنل دیتا ہے کہ آئے اور مدد کریں مارنے میں وائرسز کے اور بیکٹیریا کے۔ اس کے علاوہ یہ پہلا سیل ہوتا ہے جو کہ پس میں موجود ہوتا ہے، اور یہ بیکٹیریا اور باقی جتنی بھی پیتھوجنز ہے تو اس کو انگلف کرتا ہے اور پھر اپنے جسم کے اندر انہیں ختم کرتا ہے۔ اگر نیوٹروفل کی نارمل رینج پر اگر بات کریں تو 55 سے لے کر 70% تک نیوٹروفلز ہوتے ہیں ہماری خون میں۔ تو کچھ ٹرمز ہے جو کہ استعمال ہوتے ہیں ہائی اور لو نیوٹروفل کے لیے۔ تو اگر نیوٹروفل کی تعداد 70% سے ہمارے خون میں زیادہ ہوگی تو اس حالت کو کہا جاتا ہے نیوٹروفیلیا، اور اگر نیوٹروفل کی تعداد ہمارے خون میں 55% سے کم ہوگی تو اس حالت کو کہا جاتا ہے نیوٹروپینیا۔ ابھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے خون میں نیوٹروفلز کی تعداد نارمل سے کیوں زیادہ بڑھ جاتی ہے، نیوٹروفیلیا یا ہائر انکریز نیوٹروفل کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کی کچھ وجہ ہے، اور وجہ ہے بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے، انفلیمیشن، انجری کی وجہ سے، سرجری کی وجہ سے، اسموکنگ، ہائی سٹریس لیول، ایکسرسائز کی وجہ سے اگر بہت زیادہ ایکسرسائز کیا جائے تو تب۔ اس کے علاوہ اگر اسٹیرائڈ کا استعمال کیا جائے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، یا اگر کسی مریض کو کرونک مائلوئڈ لیوکیمیا ہو تو ایسی وجوہات کی وجہ سے نیوٹروفل کی تعداد
70 سے بلند کر جاتی ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں کہ خون میں نیوٹروفل کی تعداد 55% سے کیوں کم ہوتی ہے۔ نیوٹروپینیا یا لو نیوٹروفلز کی وجوہات کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ہے اگر کسی مریض کا علاج چل رہا ہو کیموتھراپی کا سیپسس میں، یا اگر مریض کا امیون سسٹم بہت کمزور ہے تو تب رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں، اگر بون میرو مریض کا کام چھوڑ دے، لیوکیمیا میں، اس کے علاوہ اپلاسٹک انیمیا میں، اس کے علاوہ فیبرائل نیوٹروپینیا میں، ہیپاٹائٹس اے بی اور سی میں، اور HIV ایڈز میں۔ بہت زیادہ شکریہ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ڈائریکٹ ہمیں کامنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں۔